ایک سوال کا تیور ہی بتا رہا ہے کہ کرنے والا کون ہے، لیکن اس کا جواب اگر دے دیا جائے تو بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ نے پوچھا ہے کہ رفع یدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رفع یدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے یا نہیں؟ اگر سنت ہے تو حنفی مذہب میں سنت کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور سنت نہیں ہے تو حدیث شریف صحاح ستہ سے بتائیں۔ اور چونکہ صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں بھی رفع یدین کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کس نے منع کیا ہے رفع یدین سے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنا رفع یدین ثابت ہے اتنا حنفی مذہب میں بھی ثابت ہے، اور ہمارا اس پر عمل ہے۔ رفع یدین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا کانوں تک۔ تو یہاں پہ بہت سے حنفی ہیں، الحمدللہ اکثر لوگ حنفی ہی ہیں، اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھنا ہوتا ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک ہاتھ کو ید کہا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو یدین کہا جاتا ہے، اور رفع کے معنی اٹھانا، تو دونوں ہاتھوں کو تو ہم نے اٹھا لیا۔ تو رفع یدین تو مطلقاً اس پر ہمارا بھی عمل ہے جیسا کہ سب کا عمل ہے۔ صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اب اس کے بعد جو دوسرے موقعوں پہ رفع یدین کیا جاتا ہے، جو دوسرے مذاہب میں بعض مذاہب حق میں بھی ہے کہ مثلا رکوع میں جاتے وقت ہاتھ کا اٹھانا، یا جب رکوع سے اٹھے تو ہاتھ اٹھا کر کے جھاڑ دینا، اس کو بھی رفع یدین کہا جاتا ہے، اور شاید سائل کی مراد یہی رفع یدین ہے۔ تو اس رفع یدین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ پہلے یہ رفع یدین ہوتا تھا اور بعد میں متروک ہو گیا، یعنی چھوڑ دیا گیا۔ تو جب بعد میں چھوڑ دیا گیا تو ہمارا عمل اسی پر ہے، جو منسوخ ہو گیا اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، جو ناسخ ہے اس پر ہمارا عمل ہے۔ بہت سے کام پہلے شروع اسلام میں ہوتے تھے اور بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا، تو جو چھوڑ دیا اسی پر عمل کیا جاتا ہے، اور جو پہلے ہوتا تھا اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ رکوع میں جاتے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے یا اور موقع پر بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے سرکار نے دیکھا کہ وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ ان سے پوچھا، ما لیا رافعی ایدیکم، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کاسناب خیل شمس، چنچل گھوڑوں کی دموں کی طرح سے، جیسے چنچل گھوڑا اپنا دم ہر دم ادھر ادھر ہلاتا رہتا ہے، اسی طریقے سے تم لوگ اپنے ہاتھوں کو بھی ہلا رہے ہو۔ تو اس حدیث پاک سے فقہائے احناف نے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف رفع یدین کے وقت، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھانا یہ متروک اور منسوخ ہو گیا ہے، لہذا اس پر عمل نہ کیا جائے اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو جو سنت ثابتہ ہے اسی پر ہم حنفیوں کا عمل ہے۔ ابھی جو رفع یدین کے تعلق سے آپ نے حضرت وضاحت فرمائی، تو ہمارے کچھ احباب ہیں جو سنی ہیں، شافعی ہیں، اور وہ رفع یدین کرتے ہیں، تو وہ کنفیوز ہو گئے۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، اصل میں یہ جواب جو تھا غیر مقلدوں کے لیے تھا، اور جو سوال آیا ہوا ہے اندازہ یہ لگتا ہے کسی ایسے ہی آدمی کا سوال ہے وہ، اور یہ حدیث پاک ہے۔ شافعی علماء جو ہیں یہ اس سلسلے میں ما لیا اراکم رافعی ایدیکم کی وہ توجیہ کرتے ہیں کہ اس کا تعلق رفع یدین سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے سلام پھیرنے کے وقت ہاتھ اٹھانے سے ہے۔ یعنی صحابہ کرام کچھ یہ بھی کرتے تھے، جب سلام پھیرتے السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ رکوع سجدہ کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ تو وہ شافعی علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف سلام سے ہے، اور حنفی علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دونوں سے ہے، کیونکہ حدیث میں دونوں ہی طرح کا مضمون آیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً فرمایا ہے ما لیا اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیر شمس، تو
تو یہ مطلق مانتے ہیں اور وہ مطلق نہیں مانتے، مقید مانتے ہیں. اس وجہ سے ایسا اختلاف ہوا. اپنے فہم کے مطابق شافعی علماء بھی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اپنی فہم کے مطابق سنی علماء بھی سنت پر حنفی علماء بھی سنت پر عمل کرتے ہیں. لیکن جو غیر مقلد ہیں وہ تو نہ ان کے مقلد ہیں نہ وہ ان کے مقلد ہیں، وہ تو اپنے طور پر اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ عمل کرتے ہیں. اس لیے ہم نے جو کچھ کہا اس کا تعلق صرف ان سے ہے. وہ ثابت کریں کہ جب یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے تو پھر کون سی مجبوری ان کے سامنے پیش آئی ہے کہ جس کی، اور کون سا نص صریح ان کے پاس موجود ہے اس کے مقابل میں جس کی وجہ سے وہ عام حالات میں بھی رفع یدین کرتے ہیں. ہمارا تعلق جواب کا صرف ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہم کو مخاطب کیا ہے، دوسروں سے نہیں ہے. ایک سوال